فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب عالم عجیب ارواح کی ریڈنگ کے اس سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور صفحہ نمبر 170 پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تلقین و ارادہ در اثر قدرت روح۔ کبھی انسان کی روح میں ریاضت کے اثر کی وجہ سے دوسرے کے ذہن میں اس قدر القاء کی قدرت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر اچھا اور برا مطلب اس کے ذہن میں ڈال سکتا ہے اور اسے ان مطالب کا معتقد بنا لیتا ہے، بالخصوص اگر مخاطب شخص ان افراد میں سے ہو جو کمزور ارادے کے مالک ہوں اور القاء کو جلدی قبول کر لیتے ہوں۔ تجربے سے ثابت ہے کہ انسان کو بار بار ایک بات کہنے سے وہ مریض ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر مریض کو کہتے رہیں آپ بیمار نہیں ہیں تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ بعض ترقی یافتہ ممالک میں جب ڈاکٹر و حکیم علاج و معالجے سے مریض کو شفا نہیں دے پاتے، اس کی صحت و سلامتی سے نا امید ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی امراض کو رفع اور دفع کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر علاج کرتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روح شناسی کے اصولوں میں تمام نے یہ لکھا ہے کہ اعصابی امراض اور شک و وہم کا علاج صرف نفسیاتی طور پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے تو سرطان میں مبتلا نہیں۔ چند سال قبل ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی سرطان کے مرض میں مبتلا ہوا۔ تمام نے اسے بتایا کہ آپ کو سرطان ہے۔ وہ بستر مرگ میں موت کے انتظار کرنے لگا۔ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق اس کی زیادہ سے زیادہ 2 ماہ زندہ رہنے کی امید تھی۔ میں اس کے سرہانے جا کر بیٹھ گیا اور اس کو اس قسم کی باتوں میں مصروف کیا، ایسے مطالب بیان کیے کہ اسے میرے اوپر اعتماد ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ کو سرطان کی بیماری نہیں۔ وہ مطمئن ہو گیا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں اس بنا پر وہ بستر مرگ سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگا، کئی سال دنیا میں زندہ رہا اور کسی دوسری بیماری کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے بار بار کہنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا۔ سال ہجری 1353 شمسی میں پازندران میں ایک ایسے مریض کی عیادت کے لیے جانے کا اتفاق ہوا جسے مریض کہہ کر بستر بیماری پر سلا دیا گیا تھا۔ جب اس سے احوال پرسی کی تو معلوم ہوا کہ یہ حقیقت میں بیمار نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر اسے مریض بنا دیا گیا ہے۔ سابقہ شخص کی بات پر اس کو بہت یقین تھا، اس کے باوجود میں نے نفسیاتی طور پر اس سے گفتگو کے ساتھ مطمئن کیا کہ آپ مریض نہیں ہیں۔ وہ بستر بیماری سے اٹھ بیٹھا اور اس کی صحت دوبارہ لوٹ آئی۔ پیج نمبر 172 ہیڈنگ پھیپھڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ شہر مشہد مقدس کے ایک دیہات میں ایک عورت وہم کی بنا پر مریض ہو گئی تھی، یعنی خیال کرتی تھی کہ اس کے پھیپھڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور ابھی حلق سے باہر آ جائیں گے۔ میں نے اس کے پاس رہنے والوں کو کہا کہ اسے بتاؤ کہ ایک ایسا آدمی ہے جو اس مرض کا علاج کر سکتا ہے۔ ہمیں اس کا ایڈریس مل گیا، ہم اس کو علاج کے لیے لائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ چند دن اس کو انتظار میں رکھیں اور میری تعریف کریں، ہم اس کے علاج کو آئیں گے اور آپ فکر نہ کریں۔ چند دن اس کو انتظار میں رکھیں اور میری تعریف کریں کہ بہت بڑا حکیم ہے، بہت قابل ہے، بہت ماہر ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فلاں شخص 100% آپ کا مرض کا علاج کر سکتا ہے۔ آپ کچھ تھوڑا سا اسے آمادہ کریں تاکہ میں اس کو وہم و خیال سے نکال سکوں۔
اس کے رشتہ داروں نے چند دن اسی طرح کیا. جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو وہ میرے پاؤں میں گرنے لگی اور کہا آقا اتنے دن آپ نے انتظار میں کیوں رکھا؟ میں نے اس سے کہا اماں جان آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کے پھیپھڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور عنقریب حلق سے باہر آ جائیں گے؟ اس نے دلائل بیان کیے جو صرف وہم و خیال تھا. یعنی کہتی تھی کہ شاید ابھی میرے گلے میں اٹک جائے اور میں مر جاؤں، اور کبھی گلے سے خون آتا ہے. میں نے کافی دیر تک ایک ڈاکٹر کی طرح اس کا معائنہ کیا، پھر اس سے کہا جو آپ خیال کرتی ہیں کہ خون کا لوتھڑا جو حلق سے باہر آتا ہے وہ پھیپھڑے کے ٹکڑے نہیں ہے، بلکہ احتمال یہ ہے کہ کچھ خون اندر گرا ہے جو جمع ہو گیا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آ رہا ہے. پھر اس کو دوسرے مرض کی طرف متوجہ کیا، دلائل کے ساتھ اسے یقین دلایا کہ اس مرض کا وجود بھی نہیں. پھر دوسری بیماری کے بارے میں دلائل دیے اور اسے قانع کیا کہ وہ دوسری بیماری کا علاج کرے. چونکہ اسے پہلے بیماری کا زیادہ احساس تھا، لہٰذا جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ وہ بیماری نہیں تو دوسرے مرض کی اس نے زیادہ پرواہ نہ کی. لیکن اس کے باوجود اسے ایک ایسا جوشاندہ دیا جو نقصان دہ نہیں تھا بلکہ کسی حد تک طاقت بخش تھا. دستور دیا کہ 10 دن تک اسے پلائیں. 10 دن میں بیماری سے مکمل طور پر نجات حاصل کی. اگلی ہیڈنگ ہے نفسیاتی مرض کا علاج روحانی طور پر کیا. ایک دانشمند روح شناسی کا ماہر تھا. کہتا ہے ایک عورت اس وہم کا شکار تھی کہ وہ بیمار ہے. اسی وجہ سے ایک ہاتھ اور پاؤں بے حس شل ہو گئے تھے. اس کو بار بار تلقین کی کہ آپ بالکل کسی درد میں بھی مبتلا نہیں ہے. پھر اس کو ایک ایسے مقام پر رکھا کہ اس کے دل میں وحشت پیدا ہو اور ڈر کی وجہ سے بھاگ جائے، اور وہ بھاگ گئی. اس کو اس مرض سے نجات دی اور وہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئی. ہیڈنگ ہے نفسیاتی طور پر وہم کی بنا پر گونگا ہو گیا تھا. ایک نوجوان جو نفسیاتی طور پر گونگا ہو گیا تھا، ابتدا میں زبان کی لکنت آئی، بعد میں مکمل طور پر گونگا ہو گیا تھا. میں نے کہا پریشان نہ ہو، آپ اس کو میرے پاس لائیں. جب میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی زبان میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے بلکہ صرف نفسیاتی طور پر مریض ہے. میں نے پختہ ارادہ کیا کہ اس کا نفسیاتی طور پر علاج کروں. اس بنا پر میں نے اس کو کہا کہ آپ اپنی تفصیل تحریر کریں اور آپ کو یہ مرض کیسے لاحق ہوئی. اس نے درج ذیل کلمات کو کاغذ پر لکھا. میں ابتدا میں بہت زیادہ شرمیلا تھا. جب بھی چند آدمیوں میں بیٹھتا، خصوصاً اگر باعظمت افراد ہوتے، تو ان میں بیٹھ کر گفتگو کرنے سے جھجکتا تھا. 1-2 مرتبہ جرأت کی کہ لوگوں میں بات کروں. زبان میں لکنت آ گئی اور جو الفاظ بیان کیے تھے ان میں بھی اشتباہ کہا تھا، لہٰذا بہت زیادہ افسوس اور شرمندگی ہوئی. اس لیے دل میں ارادہ کر لیا کہ آئندہ لوگوں کی جمعیت میں گفتگو نہیں کروں گا. لیکن ایک دن ہماری قوم کے کچھ افراد ہمارے گھر جمع ہوئے اور اپنے خیال کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ مجھے اس جھجک و شرمندگی سے نجات دیں. میرے ارد گرد بیٹھ گئے اور درمیان میں مجھے بٹھا دیا اور کہا کہ یہاں تک کہ کہا کہ اٹھو تقریر کرو. میں اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن ابھی منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکلا تھا کہ میرے سر کو سخت درد شروع ہوا، اور اس کے باوجود میں نے چاہا کہ تقریر کروں مگر حلق میں گرا سی پیدا ہو گئی. مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ ابھی میرا دم گھٹ رہا ہے. پھر میں نے بہت زیادہ کھانسی کی، معلوم ہوتا تھا کہ ابھی جان نکل رہی ہے. اس کے بعد میں نے قے کی، پھر میرے گلے سے آواز باہر نہیں آئی اور اس وقت تک میں گونگا ہوں. جب میں نے اس کی تحریر کو پڑھا تو وہ نفسیاتی طور پر مرض میں مبتلا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات مکمل طور پر بیٹھ گئی ہے کہ میں بالکل گونگا ہو گیا ہوں. اس کی تحریر سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صرف ذہنی طور پر اس بیماری کا شکار ہو گیا ہے. اگر آپ ایسے علم پر معلوماتی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ اس نوجوان نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ صرف نفسیاتی چیز ہے اور اس کا علاج صرف وضاحت اور اس سے یہ باور کرانے میں ہے کہ آپ بالکل تندرست اور صحیح و سالم ہیں. اس بنا پر میں نے ایک خاص پروگرام جو کہ طویل تھا شروع کیا. اس اندازے میں
इस अंदाज में नफ्सियाती तौर पर मुतमईन किया और इसकी ज़ुबान में हरकत पैदा की कि बिल्कुल गूंगापन ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि ज़ुबान में ज़र्रा भर भी लुकनत भी बाकी नहीं रही। अगली हेडिंग है, दिन में 100 मरतबा कहूँ मैं सही व सालिम हूँ। मैं जब क़ुम मुक़द्दसा में इल्म दीन हासिल करता था, इस ज़माने में हमारे एक उस्ताद एक अल्लामा साहब थे। वो नफ्सियाती तौर पर ज़हनी तुल्लाब की बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे। इस दौर में हौज़े इल्मिया क़ुम में दीनी उलूम हासिल करने वाले तलबा की माली तौर पर हालत ज़्यादा अच्छी ना थी। इनमें से अक्सर आसाबी अमराज में मुब्तला हो गए थे। ज़्यादातर ये गुमान करते थे कि वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं, और अगर नाकाबिल इलाज है तो फिर इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। कई इस वसवास में फंस गए थे कि वो टीबी के मर्ज़ में मुब्तला हैं। मुब्तला हैं, जो इस ज़माने में लाइलाज बीमारी समझी जाती थी। इनमें से एक नौजवान खुश ज़ौक़ और बाइस्तेदाद शायर था, लेकिन अफसोस ये कि वो अपने जहन में ये तसव्वुर ले बैठा था कि मुझे टीबी की बीमारी लग गई है। शायद हकीकत भी हो, इसलिए कि जब उसे खांसी आती थी तो उसके हलक से खून भी आता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। बाज़ डॉक्टरों ने इसे ये इजहार भी किया कि आपको टीबी के मर्ज़ का मर्ज़ है, लेकिन हकीकत में असल मर्ज़ की बजाय इस फिक्र ने इसे बीमार कर दिया था जो इसके जहन में थी कि मुझे टीबी हो गई है, और रोज़ बरोज़ इसका ही असर बढ़ रहा था। एक मरतबा उस्ताद अल्लामा साहब ने इसे मेरे सामने फरमाया कि आपको किसी किस्म की मर्ज़ नहीं, सिर्फ जहन में ही बीमारी का तसव्वुर है, जिसकी वजह से आप अपने आप को मरीज़ समझते हैं। लिहाजा आप कसम खाएं कि मैं जो कुछ आपको कहूँगा आप इस पर अमल करेंगे ताकि आप इस मर्ज़ से निजात पाएं। इसने अर्ज़ किया, मैं मरीज़ क्यों नहीं, हालांकि मेरे हलक से खून आता है और इस कदर कमज़ोर हो गया हूँ कि यूँ मालूम होता है कि अभी मौत आएगी। अल्लामा साहब ने फरमाया कि इन तमाम अलामात के बावजूद अगर आप अपनी सेहत व सलामती के तलबगार हैं तो मेरी बात गौर से सुनें। बहरहाल कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद इससे ये बात तस्लीम करा ली कि आपके फरमान पर अमल करेगा। अल्लामा साहब की इरशादात में से ये था कि आप जिन जिन कामों का शौक़ रखते हैं इनको अंजाम दो, हर वक्त इसमें मशगूल रहो ताकि इस तरह जहनी परेशानी दूर हो, और हर रोज़ सुबह शहर से बाहर दूर चले जाओ, एक ऊंची जगह पर बैठकर तस्बीह हाथ में लो और 100 मरतबा कहो, मैं सालिम हूँ, मैं सालिम हूँ। जब मैंने अल्लामा साहब के दूसरे फरमान को सुना तो बुलंद आवाज़ में हंसने लगा। अचानक हंसी आ गई और मैंने ख्याल किया कि मजाक के तौर पर आपने इसे ये जुमला फरमाया है, लेकिन बाद में देखा कि अल्लामा साहब इसी हुक्म के मुतालिक ज़्यादा ताकीद कर रहे थे और इसको फरमाया कि इनको बजा लाना ज़रूरी है। और मैंने खुद एक दिन देखा कि वो क़ुम मुक़द्दसा शहर से बाहर गया है और एक बुलंद जगह पर हाथ में तस्बीह लेकर बैठा हुआ है और इन्हीं अल्फाज को पढ़ रहा है जो अल्लामा साहब ने उसे बताए थे। बहरहाल बहुत थोड़ी मुद्दत में इसकी बीमारी जाती रही, हालांकि किसी को ये उम्मीद ना थी कि इसे शिफा मिल जाएगी। मैंने खुद इस वाक़े के 1 साल बाद देखा कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त और सालिम और सही हो गया था। वो खुद बयान करता था कि मुझे अपनी ज़ात के बारे में ये कोई उम्मीद ना थी कि मैं इस बीमारी से बच जाऊंगा, मुझे भी सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती नसीब होगी। मैं इस बीमारी से निजात हासिल करने में अल्लामा साहिब का ममनून एहसान हूँ। मुझे सिर्फ इस दस्तूर के मुताबिक अमल अंजाम देने से शिफा मिली जो 2 दस्तूर अल्लामा साहब ने फरमाए थे, एक अपने उमूर में मशगूल रहना, दूसरा जिक्र करना तस्बीह लेकर कि मैं सालिम हूँ। इसी सुफ़े पे सुफ़ा नंबर 177 अगली हेडिंग है, आयतुल्लाह कोहिस्तानी का वाक़या। मरहूम आयतुल्लाह कोहिस्तानी जिनके हालात ज़िंदगी मुख्तसर तौर पे किताब परवाज़ रूह में दर्ज किए हैं, वो बयान करते थे कि जब मैं तबलीगी वजीफ़े को अंजाम देने के लिए नजफ़ अशरफ से माज़ंदरान आया तो इब्तिदा में मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गया हूँ कि जिसका कोई इलाज ही नहीं, और यह तसव्वुर मेरे जहन में बैठ गया। लेकिन चूँकि इस बीमारी के इलाज अपने जिस्म में ना पाएं इसलिए मुझे यकीन हो गया लेकिन चूँकि इस बीमारी की अलामात अपने जिस्म में ना पाई इसलिए मुझे यकीन हो गया कि सिवाय वसवसे के और कोई बात नहीं। बहरहाल मुझे ये एहसास हुआ कि जिस तरह भी मुमकिन हो इस वसवसे से निजात हासिल करनी चाहिए
اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ ایک تو اپنے آپ کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ میں بالکل تندرست ہوں، نیز اس کے علاوہ ان امور میں مشغول رہنا چاہیے جن کا مجھے شوق ہے۔ اس بنا پر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، اس قدر سرگرم ہوا کہ بالکل مکمل طور پر مجھے بیماری بھول گئی اور دل سے وسوسہ ختم ہو گیا۔ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس قدر حساس ہے کہ جو کچھ اس کے سپرد کیا جائے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ میں خود ذاتی طور پر معتقد ہوں کہ اگر ڈاکٹر حکیم اس بات کی طرف توجہ دیں تو 80% مریضوں کے علاج نفسیاتی طور پر ہو سکتے ہیں، یا اصلاً وہ کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہی نہ ہوں گے۔ میں نے ایسے کئی مریض دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو لا علاج سمجھتے ہیں یا علاج مشکل جانتے تھے، مگر صرف نفسیاتی طور پر انہیں مطمئن کرنے سے تندرستی نصیب ہو گئی۔ اور اسی طرح بہت سے افراد کو دیکھا جو صحیح و سالم ہیں، لیکن بار بار انہیں یہ کہنے سے کہ آپ بیمار ہیں وہ مرض میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ دنیا سے انتقال کر گئے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80% مریضوں کا علاج خود ان کے وجود میں موجود ہے، اور وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو تلقین کرنا کہ میں بیمار نہیں ہوں۔ اس کے برعکس ہر انسان کو بار بار مریض کہنے سے بیمار بنا سکتے ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا ہے، یعنی آپ کی بیماری کا علاج آپ کے وجود میں موجود ہے، اور اسی طرح آپ کے وجود میں درد و الم اور مرض بھی موجود ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ بعض لوگ یہ کہیں گے فلاں شخص نے مبالغہ کیا ہے، اور اس طرح امید بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں نہیں، تو میں کہتا کہ اس طرح نفسیاتی طور پر کئی امراض جن کا علاج مشکل ہے پیدا ہو سکتی ہیں، اور کئی لا علاج امراض کا علاج نفسیاتی طور پر ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ آخر میں مریضوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ علاج کوئی پیسہ اور روپیہ نہیں مانگتا، اس پر کوئی خرچ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صحت و سلامتی کی تلقین کیا کریں۔ اگر آپ اپنی زبان سے کئی مرتبہ یہ کہیں گے کہ میں صحیح و سالم ہوں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اور حکیموں اور ڈاکٹروں کے لیے میری طرف سے یہ نصیحت ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مریض کو جلدی شفا نصیب ہو تو اسے حوصلہ دیا کرو، اس کو یہ کہو کہ آپ صحیح و سالم ہیں۔ اس طرح یقیناً 80% مریض اپنی بیماری سے شفا حاصل کر لیں گے۔ اور اس قسم کے الفاظ نفسیاتی طور پر مطمئن کرنے کے لیے آپ لوگوں کی زبان سے مریض سنیں گے تو بہت مفید ہوگا، ان کی بیماری بہت جلد رفع ہو جائے گی۔ اس کے بعد پیج نمبر 180، روحانی قدرت کے سبب دوسروں کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا۔ روح انسان کبھی اس قدر طاقتور اور فعال ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کے تمام اختیارات پر بیداری کی حالت میں اور زندگی میں پورا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ ہیڈنگ: ضعیف پریشان آدمی اسٹوڈنٹ کی جگہ امتحان دیتا تھا۔ میں ایک طالب علم کو جانتا تھا کہ وہ ہر سال اسکول میں فرسٹ آتا تھا۔ ایک دن اس کے والد بزرگوار نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا اس بات کا قائل ہے کہ امتحان کے وقت کوئی آدمی اس کے بدن سے روح خارج کرتا ہے اور اپنی روح اس کے بدن میں داخل کرتا ہے اور اس جگہ سوالات کا جواب لکھتا ہے۔ میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ممکن ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے سے 1 گھنٹہ ملاقات کروں اور اس موضوع کے متعلق خود اس سے معلومات حاصل کروں۔ لڑکے کے والد بزرگوار نے کہا ٹھیک ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ وہ لڑکا میرے پاس لے کر آئے۔ میں نے کہا اے بیٹے، کیا ممکن ہے کہ آپ اسکول کی اول پوزیشن لینے کے اسباب اور واقعات بیان کریں؟ پہلے تو اس نے خاموشی اختیار کی، امتحان میں کامیاب ہونے کے اسباب بیان کرنے سے گریز کیا، لیکن اس کے والد بزرگوار نے اس سے کہا کہ آپ ان کو آگاہ کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ باقی لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے۔ اس نے بیان کیا کئی سال پہلے میں نے ایک ضعیف بظاہر فقیر آدمی سے اظہار محبت کیا، وہ میرا دوست بن گیا اور اپنی روح جو کہ سب کچھ جانتا ہے میرے بدن میں اور میری روح اپنے بدن میں قرار دیتا ہے، اور امتحان کے دن وہ میری شکل و صورت اور میں اس کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہوں۔ وہ امتحان کے سینٹر میں جاتا ہے اور امتحانی سوالات کا جواب کاغذ پر لکھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ آپ کا دوست کیسے بنا؟ اس نے بیان کیا کہ چند سال قبل جبکہ میں ابھی پہلی کلاس میں پڑھتا تھا، میرے والد محترم نے مجھے کچھ جیب خرچ کے لیے رقم دی تاکہ اسکول میں میری جیب خالی نہ ہو، لیکن جب میں گھر سے نکل کر اسکول کی طرف روانہ ہوا تو اسی ضعیف آدمی کو دیکھا جو ہمارے گھر کے دروازے کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے خیال کیا یہ کوئی فقیر و محتاج شخص ہے،
लिहाजा मेरे पास जितनी रकम थी मैंने उसे दे दी। इसने सबसे पहले मेरा शुक्रिया अदा किया लेकिन मुझसे रकम वसूल ना की। फिर कहा, ए प्यारे बेटे, मैं फ़कीर व मोहताज गदागर नहीं हूँ, लेकिन तूने मेरे साथ मोहब्बत की है। जो कुछ तेरे पास मौजूद था तूने मेरे हवाले कर दिया, इसलिए जो कुछ मेरे पास है मैं भी आपको दूंगा। मैंने पहले पहल ये सोचा इसके पास खुश्क रोटियां थैले में होंगी जो इसने इकट्ठी कर रखी हैं, लोगों से हासिल की हैं, मुझे देगा या पैसे ज़्यादा तादाद में देगा या इसी तरह की कोई और चीज़ इनायत करेगा। इस बिना पर मैंने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं दौलतमंद हूँ और मेरे वालिद बुजुर्गवार भी मालदार हैं। जो चीज़ आप मुझे देना चाहते हैं मुझे इसकी एहतियाज नहीं। इसने कहा, रात को आपने जहमत के साथ जो इबारत लिखी है इसमें 4 गलतियां हैं, इधर लाओ इसकी इस्लाह कर दूं। मैंने अपना बस्ता खोला और इसने मुझे वो 4 गलतियां दिखाईं और मेरी इस्लाह की और फिर फरमाया, जिस वक्त भी इस किस्म का कोई भी काम हो आप मुझे बताएं ताकि मैं इसे अंजाम दूं। मैंने इसका एड्रेस मांगा, इसने मुझे अपना पता दिया लेकिन ये शर्त रखी कि आप और किसी आदमी को मेरा एड्रेस नहीं बताएंगे। मुझे अपने घर की निशानी बताई और साथ ही ये ताकीद भी की कि अगर तू किसी को मेरा एड्रेस बताएगा तो फिर मुझे कभी भी नहीं देखेगा। इस दिन मैं स्कूल में गया और पहली मर्तबा मुझे अपने उस्ताद ने इबारत में शाबाश दी और 100% नंबर हासिल किए। लिहाजा जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मैंने अपने घर वापस आने से पहले इसके घर का रुख किया जो निशानी इसने मुझे बताई थी। इसके मुताबिक वहाँ पहुँचकर पीरे मर्द का शुक्रिया अदा किया। वो शख्स मेहरबान शफीक उस्ताद की तरह इस दिन से लेकर आज तक मुझे सबक देता है, जो कोई गलती हो वो मुझे बता देता है, यहाँ तक कि अखलाकी एतबार से भी मुकम्मल तौर पे मेरी तरबियत की है। आप मेरे वालिद बुजुर्गवार से मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि जब से मेरा राब्ता इस ज़ईफ़ आदमी से हुआ है मेरे अंदर कोई तब्दीली मुलाहिजा फरमाते हैं या नहीं। इसके वालिद बुजुर्गवार ने अपने बेटे की गुफ्तगू की तस्दीक की और कहा, मेरा बेटा बुरी सिफात में से किसी एक सिफत में भी मुब्तला नहीं है, बावजूद इसके कि अभी कोई ज़्यादा सनो साल का नहीं है, लेकिन फिर भी एक कामिल इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करता है। फिर इसने बयान किया कि इस साल जब इम्तिहान करीब आया तो मैं बहुत खौफज़दा था, इसलिए नहीं कि मुझे कोई शय याद नहीं थी, बल्कि इसलिए कि पहली क्लास से लेकर अब तक 100% नंबर हासिल करता चला आ रहा था और ये इसी मर्द बुजुर्ग का ताउन था। अब अगर कम नंबर हासिल किए तो ये मेरी शान के खिलाफ है। लिहाजा पहले इस बुजुर्ग मर्द ने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे शौक दिलाया, लेकिन फिर भी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि इम्तिहानी सेंटर में जाऊं। इसने मुझसे फरमाया, आप चाहते हैं कि आपकी जगह मैं इम्तिहान दूं? मैंने अर्ज किया, स्कूल वाले कबूल नहीं करेंगे। उसने फरमाया, मैं इस तरह उमूर अंजाम दूंगा कि स्कूल वाले कबूल कर लेंगे। मैंने अर्ज किया, अगर आप इसी तरह से करें तो मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा। मर्द बुजुर्ग मुझे एक कमरे में ले गया जो बिल्कुल खाली था और फरमाया, मैं पहले पहल आपको सुला दूंगा, जब आप नींद से बेदार होंगे इस वक्त आप मेरी शक्ल में हो और मैं आपकी शक्ल में हो जाऊंगा, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल ना डरें बल्कि अपने आप पर कंट्रोल रखें ताकि मेरी रूह आपके बदन के हमरा चली जाए और आपकी जगह इम्तिहान दे, और जितनी मुद्दत मैंने कमरा इम्तिहान में बैठना है इतनी देर तक आर्जी तौर पर आपका रूह मेरे जिस्म में रहे। अलबत्ता ये मुमकिन है कि आपके जिस्म में तशनज पैदा हो, इसलिए मुनासिब यही है कि आप बाहर ना आएं। यहाँ से इस वक्त तक हरकत ना करें जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। मैंने मर्द बुजुर्ग की बात को तस्लीम कर लिया। इसने पलक झपके बगैर थोड़ी देर टकटकी बांधकर मेरी तरफ आंखों की तरफ देखा, यहाँ तक कि मुझे नींद आ गई। जब मैं बेदार हुआ तो मैंने देखा कि इसने मेरी शक्ल सूरत और मैंने इसकी शक्ल सूरत इख्तियार कर ली है। इसने मेरे साथ मेरी आवाज़ में मेरे लहजे में गुफ्तगू की और फरमाया, बहुत अच्छा, अब मैं जाता हूँ और आपकी जगह इम्तिहान दे देता हूँ, और जैसा आपको पहले कह चुका हूँ आप इस पर अमल करें जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, आप यहाँ से हरकत ना करें। जब वो कमरे से बाहर निकला मैं पीछे से देखता था। मैंने देखा वो तमाम राह में दौड़ता था। राह में किसी मुकाम पर वो आराम से नहीं चला। बिलाखिर वो चला गया और मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे कांधों पर बहुत बड़ा बोझ है, मुझ में हरकत करने की ताकत भी नहीं है। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ज़ईफ़ मर्द पर क्या गुजरती है। कमरे के एक कोने में एक आईना मौजूद था। मेरे दिल में ख्याल आया कि अपनी मौजूदा सूरत शीशे में देखूं। बहुत बड़ी जहमत के साथ अपनी जगह से उठा। घुटनों में दर्द था, सर में चक्कर थे, लेकिन जिस तरह भी मुमकिन हुआ मैंने अपने आप को आईने तक पहुंचाया।
शीशे को देखा तो मुझे इसी ज़ईफ़ आदमी की शक्ल सूरत नजर आई जिसके पास काफी मुद्दत सबक पढ़ता रहा। फिर आखिर इम्तिहान का वक्त खत्म हुआ और वो ज़ईफ़ आदमी वापस आ गया जिसकी रूह मेरे जिस्म में दाखिल थी। दोबारा मुझे सुला दिया। जब मैं बेदार हुआ तो मैंने देखा कि वो अपनी शक्ल सूरत में और मैं अपनी शक्ल सूरत इख्तियार कर चुका था। मैंने इससे पूछा कि आप स्कूल में गए, आपने क्या किया, जिन लोगों ने आपकी वाकफियत ना थी उनसे कैसे मुलाकात की और किस तरह पेश आए। उसने बयान किया, करीब था कि 2 मुकाम पर आबरू चली जाए। अव्वल जब मैं स्कूल में पहुंच गया, इस वक्त ये बात जहन में थी कि ऐसी कोई हरकत ना हो जो दूसरे के खिलाफ हो। कतार में तमाम बच्चों की तरह मैं भी खड़ा हो गया। हाजिरी लगाते वक्त जब आपका नाम आया तो मैं इसी वक्त किसी सोच में था। मैंने जवाब न दिया। मेरे करीब जो लड़का खड़ा था, शायद वो आपका दोस्त था, बहुत अच्छा लड़का था। मुझे कहता है, ए फुला, तुम्हारा ख्याल किधर है? आपका नाम आया, हाजिरी लगा रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? दोम, जब उन्होंने कहा कि हर लड़का अपनी अपनी जगह बैठ जाए, मुझे इल्म नहीं था कि आपकी जगह कौन सी है, इसलिए काफ़ी देर तक इम्तिहान सेंटर में एक तरफ खड़ा रहा। जब तमाम लड़के अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो जो जगह खाली रह गई थी मैं वहाँ जाकर ये सोच के बैठ गया कि आपकी जगह है, शायद तुम स्कूल में मेरी निस्बत आराम से चलते थे। इसी बिना पर मेरी हरकत हेड मास्टर की नज़र में तवज्जो का मरकज़ बनी रही थी, लेकिन इन्हें असल मौजू की खबर ही ना थी। जब मैं डेस्क पर बैठा हुआ था, इस वक्त सिर्फ एक मरतबा सुपरिटेंडेंट इम्तिहान मेरे करीब आया और मेरे पास खड़े होकर कहा, ए फला, आपका नाम लिया। मैं देख रहा था कि आपके हवास कायम नहीं। मैं आपसे बहुत उम्मीद रखता हूँ, कहीं अपना इम्तिहान खराब न कर बैठें। मैंने इसके जवाब में कहा, इंशाअल्लाह अव्वल पोजीशन हासिल करूँगा, आप मुतमईन रहें, फर्स्ट नंबर होगा। इस स्टूडेंट ने बताया कि इसी तरह हुआ। जब इम्तिहान का रिजल्ट बताया गया, इस वक्त मुझसे बेहतर हकीकत में इसका था, किसी का नतीजा भी नहीं आया। मुख्तसर अरूज करूं कि जितना अरसा मैं हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता रहा, वो बुजुर्ग असबाक में मेरी मदद करता था। तमाम इम्तिहानात में वो मेरी शक्ल सूरत में इम्तिहान देता था। तमाम मुद्दत में पहली पोजीशन हासिल करता था। अलबत्ता एक साल इसने 1-2 सवालों के जवाब नहीं लिखे, वो सिर्फ इसलिए कि लोग शक ना करें। इसके बावजूद मैं फिर भी फर्स्ट आया था। सिर्फ फ़र्क ये था कि साबिक़ा सालों की निस्बत इस साल नंबर कम थे। मैंने इस तालिब इल्म को कहा, क्या मुमकिन है आप मुझे इसके पास ले जाएं ताकि इससे इस्तिफ़ादा करूं? इस लड़के ने कहा, इसका जवाब मैं कल बताऊंगा, लेकिन अफसोस ये कि दूसरे दिन जब वो मेरे पास आया तो उसने कहा कि उन्होंने यानी मर्द बुजुर्ग ने इजाज़त नहीं दी और मैं आपको इसकी खिदमत में ले जाऊं। इस लड़के के वालिद बुजुर्गवार ने पूछा, क्या मुमकिन है कि कोई आदमी इस किस्म की कुदरत रखता हो और इस तरह के उमूर अंजाम दे सकता हो? मैंने इसकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं इस बात का कायल हूँ कि औलिया खुदा हर काम को अंजाम दे सकती हैं, मगर इसके बावजूद हमें फरमाया गया है कि खारिकुल आदात चीज़ों को सुनकर फ़ौरन इनकार या अज़बात में जवाब ना दें। इन मतालिब की नफ़ी या अज़बात में अपनी राय का इजहार नहीं करता, लेकिन इस किस्म की उम्र पर एतक़ाद रखने की वजह से बतौर नमूना आपके लिए वाक़या बयान करता हूँ। हेडिंग, हर सवाल का जवाब देता था। चंद साल कबल एक 18 साला नौजवान मेरे दफ्तर का काफूने बहस और इत्तेक़ाद दीनी में आया और मुझे कहा कि आप कहते हैं कि मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आप बाद सवालात के जवाबात फ़ौरन नहीं दे सकते, बल्कि आप मजबूरन कहेंगे कि मैं मुताला करके कुछ मुद्दत के बाद बताऊंगा। मगर मैं जिसने दर्स भी नहीं पढ़ा, अगर किसी बारे में मुझसे सवाल करें तो मैं इसका जवाब बिला मुताला दूंगा, जिसकी आप खुद तस्दीक करेंगे। ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि ऐसा कामिल जवाब दूंगा जो आप तस्लीम करेंगे कि आपने मुताला करने के बाद भी इससे बेहतर जवाब नहीं दे सकते। मैंने ख्याल किया ये आदमी वहम का मरीज़ है, नफसियाती तौर पर बीमार है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। बिलखसूस इसकी आंखें ऐसे मरीजों की तरह ना थीं, लेकिन इसने मुझसे इसरार किया कि मैं इससे सवाल करूं। मैंने इससे अपना नाम और कौम और कबीले के बारे में पूछा। उसने मुझे मेरा नाम और कौम वगैरह बिल्कुल सही इसी तरह से बता दिया जिस तरह शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ था। हालांकि मेरे शनाख्ती कार्ड में जो मशहूर और मारूफ लक़ब था, इसके बरक्स लिखा हुआ था। सिवाय चंद खास आदमियों के किसी को मालूम नहीं था। मैंने इससे जवाब सुनकर बहुत ताज्जुब किया। इसके बाद मैंने गैर इल्मी चंद मामूली सवाल किए।
اس نے سب کا صحیح جواب دے دیا، لیکن پھر چند مشکل علمی سوالات پوچھے۔ وہ چاہتا تھا کہ درست جواب دے، مگر یوں معلوم ہوا جیسے کوئی آدمی اس سے کہہ رہا ہے کہ مناسب یہ کہ پہلے یاد کرو، بعد میں جواب دو۔ شاید مسلسل مطالب بیان کرنا مشکل تھا، لہٰذا چند مسائل کو لکھ لیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے ان سوالات کے جوابات 1 گھنٹے تک بیان کروں گا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی شخص اسے مطالب القاء کرتا ہے، اس لیے اس میں مختصر جوابات دینے کی قدرت ہے، لیکن علمی اور مفصل جوابات کو ذہن میں نہیں بٹھا سکتا، جس بنا پر جواب دینے پر قادر نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا، نہ لازم نہیں، آپ اپنی ذات کو زحمت میں ڈالیں۔ اجمالاً مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے جو سوال کیے آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون شخصیت ہے جو آپ کے کان میں بتا دیتی ہے؟ کیا اس نے آپ کو اپنا تعارف کروایا ہے؟ اس نوجوان نے جب میری کلمات سنے تو اسے معلوم ہو گیا کہ میں اصل بات کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، لہٰذا بغیر سوچے سمجھے اس نے کہہ دیا، وہ کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کی روح ہوں جو ایک انسانی بدن کی قید سے آزاد ہو گئی ہوں، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ جملے ادا کرنے کے بعد وہ پشیمان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، یہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس سے کہا، آپ اسی روح سے سوال کریں کہ کیا آپ میرے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو میری بھی رضا اسی میں ہے کہ آپ اس کی مرضی کے خلاف نہ کریں۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکا لیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر سر کو اوپر اٹھا کے کہا، بعض سوالات کے جوابات کی اجازت دیتی ہے کہ میں آپ کے لیے بیان کروں۔ میں نے پوچھا، آپ اس سے اجازت لیں اور بتائیں کہ اس روح کے ساتھ آپ کا رابطہ پہل کیسے ہوا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں، اجازت دیتے ہیں۔ پس میں نے عرض کیا کہ اگر اظہار میں کوئی حرج نہ ہو تو پہلے یہ بتائیں کہ پہلی مرتبہ اس روح کے ساتھ ارتباط کیسے ہوا؟ اس نے بیان کیا کہ ایک دن اسکول میں استاد محترم کلاس میں ہمارے لیے عبارت لکھوا رہے تھے۔ میں نے ایک لفظ کے متعلق سوچا کہ سین کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ اچانک مجھے احساس ہوا، میرا ہاتھ بے اختیار اس طرح واپس لوٹا دیا گیا کہ اس جملے کو صاد کے ساتھ لکھا، لیکن اس جملے پر خط کھینچ دیا اور دوبارہ چاہا کہ سین کے ساتھ لکھوں، لیکن پھر سین کے ساتھ ہاتھ نہ لکھ سکا، پھر بھی صاد کے ساتھ ہی لکھا، لیکن بہت سخت پریشان ہوا۔ اپنے دل میں خیال کیا کہ یقیناً عبارت میں سے یہ ایک غلطی ضرور ہوگی، مگر میں نے بہت تعجب کیا کہ جب مجھے ایک آواز سنائی دی جس طرح کوئی ٹیلی فون کی آواز ہوتی ہے، اس صدا سے معلوم ہوا نہ یہ جملہ صاد کے ساتھ ہی لکھنا چاہیے تھا۔ میں اس دن سے اس آواز کے ساتھ مانوس ہو گیا ہوں، ہر وقت جس چیز کے متعلق بھی علم نہ ہو وہ آواز مجھے آگاہ کرتی ہے، یہاں تک کہ امتحان کے وقت اور بعض اوقات جن کاموں کو میں اصول کے مطابق انجام نہ دے سکوں وہی میری رہنمائی کرتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے میرا اختیار مجھ سے سلب کر لیا ہے، میری زبان، ہاتھ، اعضاء اور جوارے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور میرے اعضاء اور جوارے کے ذریعے سے ایسے امور انجام دیتا ہے کہ جو میرے لیے فائدے مند ہو، مگر وہ اپنی خواہش کے مطابق انجام دیتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، ریاضی کے مشکل مسائل حل کرتا تھا۔ ایک نوجوان جو ظاہری طور پر فکری اور عقلی لحاظ سے ذہین نہیں تھا بلکہ کچھ مقدار کن ذہن شمار ہوتا تھا، ایک دن دفتر قانون بحث و انتقاد دینی میں آیا اور اس نے کہا کہ میں حساب کے 4 اصلی عملوں کو بہت جلد انجام دے سکتا ہوں، آپ کے لیے انجام دینے کے لیے حاضر ہوں۔ مثلاً اگر آپ کہیں کہ میں اتنے سال کا ہوں تو میں بغیر توقف کے آپ کی گزشتہ زندگی کے متعلق یہ بتا سکتا ہوں کہ اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ ہم نے اس کی آزمائش کے لیے اس طرح امتحان لیا، کیلکولیٹر اپنے سامنے رکھ لیا اور بہت جلد جمع اور تفریق وغیرہ لگا لیتے تھے، لیکن وہ معمولی سا وقفہ کیے بغیر جمع، ضرب، تفریق کرتا تھا۔ یعنی جیسے ہی سوال ہوتا، اگر اس سے پوچھتے مثلا فلاں آدمی 20 سال کا ہے، یعنی 20-12 ماہ کا، تو وہ ایک لہجہ فکر کیے بغیر کہتا ہے کہ اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ زندگی بسر کی ہے، اور ہم نہایت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے تھے جو وہ ایک لحظے توقف کیے بغیر بتا دیتا تھا۔ اس بارے میں کئی مرتبہ امتحان کیا تھا، جب بھی وہ دفتر قانون میں آتا تھا آزمائش کرتے تھے، سینکڑوں مرتبہ آزمائش کی اور جواب میں اس نے ایک مرتبہ بھی غلطی نہیں کی تھی۔ اس قدر ماہر تھا کہ مشکل سے مشکل سوالات کو فوراً
حل کر کے سامنے رکھ دیتا تھا اور ان کے جوابات میں ذرہ برابر بھی اشتباہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس طرح آپ کیسے جواب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ جب آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جمع کے متعلق یا ضرب کے بارے میں ہو، میں فوراً ایک چراغ کی مانند اپنی آنکھوں کے سامنے روشنی دیکھتا ہوں اور کبھی کبھی آواز سنتا ہوں۔ اس سوال کا جو جواب ہوتا ہے وہ مجھے کان میں بتا دیا جاتا ہے۔ اجمالی طور پر یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس بارے میں میری مدد کرتا ہے میں اسے دیکھتا نہیں، میرے سامنے نہیں آتا، مگر بہترین مفید مطالب مجھ سے بیان کرتا رہتا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کے آگے کی ریڈنگ کو اس کے آگے آپ کے سامنے کنٹینیو کیا جائے گا۔ پیج نمبر 190 چل رہا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔